خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ایک ایسی چیز، ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ سوسائٹی میں پایا بھی جاتا ہے، اور ہم نے یہی سنا علماء کرام سے کہ یہ ہو تو بہت آپ کی اچھی چیزوں کو، یہ ایک چیز جس کا دورانیہ بظاہر چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ گھنٹوں پر محیط عبادتوں کو یا کاوشوں کو لمحوں میں افیکٹ کرتا ہے نیگیٹولی. غصہ، اور اس پہ قابو پانا بھی ایک آرٹ ہے، ایک ایسی چیز جس کو سیکھنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے. علماء کرام اس پہ بات کرتے ہیں. قبلہ مفتی عامر صاحب آپ آغاز کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آپ نے کہا کہ ہوتا لمحوں کے لیے، جیسے چنگاری ہوتی ہے نا لمحوں کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ آگ لگا دیتی ہے چند سیکنڈوں کے اندر. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کنٹرول یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اس کو دبا دیا جائے یا پھر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. کنٹرول یہی ہے کہ کب استعمال کرنا ہے، کیونکہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جذبہ، یہ بات دی ہے تو اس کا کہیں درست استعمال ہوگا. یعنی اگر آپ حق کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، آپ کہیں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف استعمال کرتے ہو. آج دیکھیں جس طریقے سے امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ایسے میں بھی کوئی اگر اخلاق و نرمی دکھائے جبکہ ہمیں غصہ نہ آئے، مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو، تو پھر یہ دبانا بھی دبانا نہیں ہے. یعنی ایک چیز جو ہماری فطرت میں موجود ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا، بلا وجہ بھرم کے لیے بات بات پہ غصہ کرنا، جھڑکنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میری شخصیت کا رعب بنے گا، کوئی رعب نہیں بنتا ہے. لوگ پیچھے سے جو اس غصیلے انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اس کو پتہ چل جائے تو وہ آئندہ زندگی بھر غصہ نہ کرے. یار کیسا منہ چڑھا، نک چڑھا، فلاں چڑھا آدمی ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے، ہر بات پہ غصہ کرتا ہے. ہر بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو، جہاں واقعتاً کسی نرمی کی وجہ سے، ڈھیل کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، وہاں تھوڑی سی سختی استعمال کریں. اس لیے اللہ نے دیا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کم سے کم استعمال ہو. اس کا زیادہ استعمال بہرحال نقصان دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا. بات یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، اور اچھے کاموں کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی نافرمانی دیکھ کر آئے، امت مسلمہ کے حال پر آئے، تو وہ تو بالکل حق بجانب ہے. اور ظاہر ہے کہ غصہ آئے گا تو اچھے طریقے سے وہ تیار بھی ہوگا. لیکن جہاں پر آپس کے معاملات ہوں، کسی نے زیادتی کر لی، معاملات ہو گئے، اب اس پر جو غصہ آتا ہے نا، تو اسے کنٹرول کرنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اللہ رب العالمین تجھے اپنے غضب سے بچائے گا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا تو غصے کو کنٹرول رکھ، اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ یاد رہے کہ غصہ جب آتا ہے نا، تو سامنے والا اگر تھوڑا سا ہم سے طاقتور ہے تو غصہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے، وہاں بالکل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یا برابر کا ہے وہاں بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. غصہ آتا ہے غریبوں پر، اپنے سے کمتر پر. اس مقام پر فرمائے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو اکھاڑے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو قابو میں رکھے. کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ. قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصہ کا وقت ایک لمحہ ہوتا ہے لیکن پچھتاوا اس کا برسوں تک چلتا ہے. کتنے بھائی ہیں جو آپس میں اس ایک لمحے کی وجہ سے جدا ہو چکے ہیں، کتنے میاں بیوی ہیں جو طلاق تک معاملہ ان کا پہنچ چکا اور آج رو رہے ہیں، اور کتنے والدین ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کاٹ چکے ہیں ایک غصے کے جملے کی وجہ سے. اس لیے قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں نا، واللہ یحب المحسنین، اللہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک غصے کا جملہ ساتوں سمندروں کو کڑوا کر دیتا ہے، اور ایک اس کا میٹھا جملہ ساتوں سمندر کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، جو غصے پہ قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود غصہ نہ نکالے، دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کل ساری خلقت کے سامنے اللہ اس کو پورا پروٹوکول دے کے بلائیں گے اور فرمائیں گے جو حور تجھے چاہیے میں تجھے عطا کرتا ہوں. یہ دنیا کی حور بھی اسی غصے سے بچنے سے بچے گی، اور وہ حور بھی اسی کی برکت سے ملے گی. اس لیے فرمایا کہ غصے کے وقت 4 کام کرنے چاہیے. نمبر 1، خاموش ہو جائیں اس وقت،
اس وقت کا سمجھانا نہیں ہے بلکہ اپنے دل کا غبار نکالنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اس وقت وضو کر لیں، اذا غضب احدکم فلیتوضا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور چوتھے نمبر پہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعا انسان کی کبھی رد نہیں ہوتی. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ قبلہ کہیے گا مولانا کمال شوہر اور زوجہ کے درمیان جب غصہ ہوتا ہے نا، اس وقت سب سے بہتر کام یہ ہے کہ لا تغضب وانت الغضبان. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہیں کر لینا. یہ جو آج موٹیویشنل اسپیکرز ہمیں ہزاروں ڈالر لے کر بتلاتے ہیں نا، اس کے سارے ٹریسز، اس کی جو بنیاد اور اصل ہے نا، وہ ہمیں مفت میں ملی ہوئی 1400 سال پہلے سے. قدر ہمیں ہے نہیں اس بات کی. تو تھوڑا سا اس میں رک جائیے. جب غصہ ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہوتا ہے، اور اس میں آپ نے اگر 10 جملے کہنے نا، شیطان آپ سے 20 کہلواتا ہے، 25 کہلواتا ہے. پھر آپ کو بعد میں اس پہ شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایگو ہوتی ہے آپ کہ کہ آپ اس پہ بیک ٹریک نہیں کر سکتے. اور یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ ہوتا ہے، اور پھر یہیں پہ بات سپریشن تک، طلاق تک، ناچاکیوں تک پہنچ جاتی ہے. جب آپ غصے کو تھوڑا سا ضبط کر لیں گے، پھر آپ نے گریوینسز ہیں وہ کہیں گے، دونوں انسان ہیں، دونوں غیر معصوم ہیں، دونوں میں کہیں نہ کہیں کوئی خطا اشتباہ ہو. لیکن آپ یہ سوچیں گے یار جو میں نے 10 کہنا ہے نا، میں 3 ہی کہہ دوں کافی ہے، اسی پہ آپ رک جائیں گے. تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ہاں، جہاں اپنے پرسنل معاملات ہیں وہاں پر اسی طرح سے رکھیں. جہاں پر دین کا معاملہ ہے وہاں پر بھی دین کی معلومات کے ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میں نے اظہار کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ خود ہی سرٹیفکیٹ لیے پھرتے ہو کہ نہیں یہاں تو غصہ جائز ہے، اور دین کے معاملے پہ واقعی جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں بالکل کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی جو شرائط ہیں کہ اس میں احتمال تاثیر ہے یا نہیں، سامنے والے کی اہانت تو میں نہیں کہ جس نے سب کے سامنے کسی کو جو ہے نصیحت کی اس نے اس کی توہین کر دی، اور جس نے اس کو جو ہے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو زینت عطا کی. یہ سب احادیث میں تو ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اظہار کرنا ہے. ہاں، جس کو یہ پتہ چل جائے تو اس سے بڑھ کے پھر کوئی عبادت بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ نماز پڑھی پروردگار کا، وہ تو مثلا جنت کے لیے. روزہ رکھا ہے، وہ تو جہنم سے ڈھال کے لیے. صدقہ دیا، وہ تو بلاؤں سے دوری کے لیے. کہا پروردگار پھر تیرے لیے خاص کیا ہے؟ کہا میرے لیے کسی سے محبت کی ہے خالی میری خاطر. میری خاطر کسی سے محبت رکھو، میری خاطر کسی سے بغض رکھو، اپنا نہ رکھو، اپنے معاملات کو ایک طرف رکھو. تو اس خاطر ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت آ بھی رہی ہے نا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ کیا اللہ اس کے رسول بھی اس وقت اس سے اسی طرح سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے تو میں کیوں کر رہا ہوں پھر؟ تو یہاں پر خود بخود آپ کی محبت تابع ہو جائے گی اللہ اس کے رسول کے. آپ کا اگر بغض بھی ہے تو تابع ہو جائے اللہ اس کے رسول کے. یہ ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی عبادت، کیونکہ یہ پورا لائف سٹائل ہے. پھر یہ ایک دو عمل کی بات نہیں ہے، پھر آپ کا پورے جو ہے طرز زندگی ہے. جہاد تک میں غصہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی نے امیر المومنین السلام کے گستاخی کر دی، چہرہ اقدس پر آپ جانتے ہیں، سینے سے اتر آئے، یعنی یہ تو دشمن آپ کا زیر ہو چکا تھا. کہا نہیں، اپنا غصہ لانے ہی نہیں چاہتا تھا، جو ہو اللہ کے لیے ہو. کیا بات ہے. اب ایک 30 سیکنڈ تو بتا دیں، یہ بھی ایک ٹپ کیا اچھی ہے کہ اس وقت خالی جب آ رہا ہو غصہ اور انسان کا ایک سرٹن ریئیکشن کا موڈ بن رہا ہو، تو خالی اگر اپنے آپ کو انسان یہ سمجھا دے کہ ٹھیک ہے میں بالکل یہی ریئیکٹ کروں گا، 15 منٹ بات کر لوں گا. چونکہ 15 منٹ میں پھر آپ خود ہی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار میں پاگل تھا، یار میں کیا سوچ رہا تھا، یار میں دماغ خراب تھا میرا، یہ میں کیوں. اور پھر آپ تو خالی وہ 15 منٹ نکال لیں کہ اچھا میں کرتا ہوں، 15 منٹ بعد ریئیکٹ کر دیتا ہوں اس پہ. کہتے ہیں غصے کا، مولانا علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ ایک دیوانگی ہوتی ہے، اس کا اختتام پشیمانی پر ہوتا ہے. اب پشیمانی نہ ہو تو کہتے ہیں اس کی دیوانگی پختہ ہے. اس کا مطلب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اتنا بڑا دیوانہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے پشیمان بھی ہونا چاہیے. تو یقیناً آپ تھوڑا سا جب انتظار کر لیتے ہیں تو وہی بات کہ 10 جملے کے ہوں گے آپ 3 جملے ہی کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا نرمی سے بات کر لیتے ہیں، اس سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو اسکلیٹ کرتے ہیں تو بھی ایگو آ جاتی ہے، آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. تو اتنا سا خیال کر لیں، اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، احادیث میں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، چہرے پہ پانی ڈال لیں، اس لیے کہ غصہ جو آنکھ ہے پانی جو ہے نا اس کو بجھا دیتا ہے. تو یہ سب چیزوں کا اہتمام کر لیں، اور اس جگہ کو کم سے کم جو ہے وہ خاموشی سے چھوڑ دیں، نکال دیں وہ ٹائم، خاموشی سے چھوڑ دیں. التکبر مع المتکبر عبادہ، وہی بات کہ جو مصطفیٰ نے کہی کہ اپنے سے بلندتر سے جب تو متکبر کے ساتھ تو پھر آپ کو کبھی استاد سے بات کرنی پڑتی. لیکن ہمیں برعکس ہوتا ہے، غریب کے تکبر دکھاتے ہیں، وہاں باقی اوپر وہاں پر بڑے خاصے و خاشے ہوتے ہیں. بلکہ اس سے ایک آخری کمنٹ پہ کر دیں کہ ایک یونٹ ہے ہمارے پاس کہ بس یعنی اس کو یوں ہی کہ آج کل میسیجنگ کا زمانہ ہے، تو کبھی آپ کو دل کرتا ہے آپ فوراً ریئیکٹ کریں کسی نے کوئی پہ، وہی ٹائم آپ 30 سیکنڈ نکال لیں. اگر یعنی میں کہہ رہا ہوں 10-15 منٹ نکال لیں کہ اچھا میں جواب دیتا ہوں، تو 15 منٹ آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ یار میں اس طرح کیوں جواب دینے کا سوچتا. چھوڑو یار، قانون یہاں پر لاگو ہوگا. کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ یار میں میسیج کر دوں، میں کہا چلو آدھے گھنٹے بعد کر لوں گا، پھر آپ الگ ہے نا. جزاک اللہ، بہت نماز، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا، بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت نوازش، بہت شکریہ جناب محمد علی سہروردی صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ہم اہلیان پاکستان 12ویں روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج 13واں روزہ اختیار کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا آپ سے کچھ لمحوں میں. اور ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تب بھی جو مخصوص جو صورتحال ہے وہ جاری ہے اور اٹیکس ہو رہے ہیں. ایران پہ جواب بھی دیا جا رہا ہے لیکن یہ صورتحال جاری ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں اور اس مخصوص صورتحال میں ایران کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ تمام تر شہداء کے درجات بلند کرے، بالخصوص جناب سید علی خامنہئی صاحب کا. انشاءاللہ صحت و سلامتی و زندگی رہی تو آپ سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.